میرا نام ہے عائشہ عارف خان، اور میں جو بھی کچھ کرنے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں. اس پہ کسی کا دور یا دباؤ نہیں ہے. اب بس کیا کہیں، یہ سمجھ لیجیے خدا کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے، اور مجھے اتنی زندگی بہت سکون والی ہوئی. اور ڈیئر ڈیڈ، کب تک لڑیں گے اپنوں سے؟ گیس وڈرول کر دو. نہیں کرنا. یہ عائشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی. پیار کرتے ہیں عارف سے، اسے پریشان تھوڑی نہ کریں گے. اگر اسے آزادی چاہیے ٹھیک ہے، وہ آزاد رہے. چلو اپنی زندگی تو یہیں تک ہے. میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی، انہیں کہوں گی کہ میرے سے غلطی کہاں رہ گئی. ماں باپ بہت اچھے ملے، دوست بھی بہت اچھے ملے، بس شاید کئی کمی رہ گئی مجھ میں یا شاید تقدیر میں. میں خوش ہوں، سکون سے جانا چاہتی ہوں. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے. ایک چیز ضرور سیکھ رہی ہوں، محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو، ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں. چلو کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادھوری رہتی ہے. یہ پیاری سی ندی پرے کرتے کہ یہ مجھے اپنے آپ میں سنبھالے، اور میرے پیٹ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا. میں ہواؤں کی طرح ہوں، بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے رہنا چاہتی ہوں، اسی کے لیے نہیں رکنا. میں خوش ہوں آج کے دن کہ مجھے جو سوال کے جواب چاہیے تھے وہ مل گئے، اور مجھے جس کو جو بتانا تھا سچائی وہ بتا چکی. بس کافی. تھینک یو. اور مجھے دعاؤں میں یاد کرنا، کیا پتہ جنت ملے یا نہیں ملے. چلو الوداع. خودکشی کیوں گناہ ہے؟ کہ آپ اپنی باڈی کو اپنا سمجھ کے جب چاہو مار دو، اس کو قتل کر دو اپنے آپ کو. اس کی اجازت میں اس کی اجازت کتنی ہی تکلیف میں ہو آپ کو مرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک حصہ ہے. آپ اس میں یہ بخراتیاں پیش کرو کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں میں کسی کام کا نہیں، میں تکلیف میں ہوں. نہ 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 نہ، آپ کو اللہ نے زندگی دی آخرت کے لیے. اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں ہے، آپ کا پرچہ سخت ہو گیا، اس مصیبت میں صبر کرتے ہو یا واویلا مچاتے ہو. آپ کے لیے بھی آزمائش. اور آپ اگر کسی کے والد ہو یا ماں ہو یا باپ ہو، دادا ہو یا دادی ہو، تو آپ کی اولاد کے لیے بھی کیا یہ آزمائش ہے کہ وہ تنگ آ کے مرنے کی دعائیں تو نہیں کر رہے، یا وہ صبر و تحمل کے ساتھ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی بھی آزمائش ہے. اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت. مشہور واقعہ ہے نا، ایک شخص میدان جنگ میں زخمی ہوا، بڑی بہادری سے لڑا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑے، تو گویا جنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا اس شخص کے، میں نے کہا دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں، تو جنگ میں بڑی بہادری سے لڑے ہیں، تو یہ کیسے یعنی جہنم میں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو دیکھا وہ زخموں سے چور تھے، شدید تکلیف میں. تو تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی شہرک کاٹ ڈالی کہ بھئی میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں. تو اتنی شدید تکلیف میں بھی آپ اپنے آپ کو قتل، جب آپ زخموں سے چور ہوں اور چیخ رہے ہوں اس وقت اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، تو آپ کی شادی کہیں اور ہونی تھی، ہوئی کہیں اور، اس پہ آپ اپنے آپ کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑکے مار دیتے ہیں اپنے آپ کو، لڑکیاں قتل کر دیتی ہیں کہ سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، ابا نے رشتہ کہیں اور جوڑ دیا، لٹک گئے محبوب کی یاد میں. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں تم سے سچی محبت تھی، اور جس سے سچی محبت تھی وہ کم بخت لٹکتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہائے یہ کیا ہوا، اس کے بعد وہ پھر اور کہیں سیٹنگ پہ بولو بھائی لگ جاتا. یہ سچی محبت تھی. اور اگر وہ لٹک جاتا تو وہ بھی بہت بڑا بیوقوف تھا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں نہیں مجھے چونکہ سچی محبت ہے لہذا وہ لٹک گئی تو میں بھی لٹکوں گا. لٹکنے کے بعد بھی آپ کی آپس میں ملاقات نہیں ہوگی، آپ اپنی خبر میں اور وہ اپنی خبر میں. یا تو ہونا کہ ایک ہی خبر میں دفن کریں، لیکن پھر بھی نہیں ہوگی ملاقات، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے. جسم دنیا میں قریب ہونے سے
عالم برزخ میں روح بھی قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ یہاں دفن ہیں, آپ کا بھائی امریکہ میں دفن ہے, عین ممکن ہے عالم برزخ میں ملاقات ہو, اور آپ یہاں دفن ہیں, آپ کا بھائی ساتھ والی قبر میں دفن ہے, عین ممکن ہے آپ کی ملاقات نہ ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, تو دیکھو بھائی